عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں؟ یہ سوال پچھلے کئی دنوں سے بار بار پوچھا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا، آپ کی پاکیزہ سیرت اور احوال زندگی کو پڑھنا، سننا، بیان کرنا سال کے کسی بھی دن میں باعث فضیلت، موجب برکت اور اجر و ثواب کا کام ہے۔ لیکن صحیح اور مستند روایات یا معتبر کتابوں کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اس بابرکت کام کو کسی دن کے ساتھ مخصوص کرنا اور خاص اسی دن میں میلاد کے نام سے محض منعقد کرنا جس میں غیر مستند روایات سنائی جاتی ہوں، من گھڑت قصے بیان کیے جاتے ہوں جن کا حدیث و سیرت کی کتابوں میں کہیں ذکر نہیں، بے ریش لڑکے غرض سلط نعتیں پڑھتے ہوں، عورتوں مردوں کا مخلوط اجتماع ہوتا ہو، ریلیاں نکالی جاتی ہوں، بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر استعمال کیے جاتے ہوں، میوزک اور قوالیاں چلائی جاتی ہوں، ڈھول باجے بم پٹاخے استعمال کیے جاتے ہوں، نہ جانے کس قدر پیسہ ایسے فضول کعبوں میں صرف کیا جاتا ہو، بعض جگہ خانہ کعبہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی شبیہ بنا کر چوکوں اور میدانوں میں رکھ دی جاتی ہو۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جو کام اس طرح کے حرام، فضول اور گناہوں کے کاموں کا مجموعہ ہو، اس کی بدعت اور ناجائز و حرام ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے۔ اسی لیے علماء اہل سنت والجماعت نے بہت شدت کے ساتھ اس سے منع کیا ہے کہ خاص طور پر 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا اور قوالیاں گانا اور کھانا بنا کر تقسیم کرنا، اس کا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، اور نہ ہی ائمہ مجتہدین اور فقہاء کرام سے۔ چنانچہ علامہ ابن الحاج مالکی اپنی کتاب مدخل میں تحریر فرماتے ہیں، من جملہ ان بدعتوں کے جن کو لوگوں نے ایجاد کیا، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وہ سب عبادتوں سے بڑی عبادت اور شاعر اسلام کا اظہار ہے، وہ جشن میلاد ہے جو لوگ ربیع الاول کے مہینے میں مناتے ہیں، حالانکہ وہ بہت سی بدعتوں اور حرام باتوں پر مشتمل ہے۔ ربیع الاول کی خاص تاریخ میں میلاد کرنا اور جشن منانا نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے، اور نہ ہی فقہاء کرام سے ثابت ہے۔ اس کی شروعات یعنی یہ کام سب سے پہلے سلطان ابو سعید المظفر نے کیا، جو عراق کے ایک شہر اربل یعنی الموصل کا بادشاہ تھا۔ اس کے بعد سے نئی نئی خرافات کے ساتھ برابر جاری رہی، جو مزاج شریعت، طریقہ سنت کے خلاف ایک بدعت بن گئی، اس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ خاص طور پر 12 ربیع الاول کے دن ہم خوشی منائیں۔ ذرا یہ بھی تو سوچیں کہ تاریخ تو وہی ہے کہ اسی دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ خوشی منا رہے ہیں 12 ربیع الاول کو، اور 12 ربیع الاول ہی کو آپ کی وفات بھی ہو رہی ہے، تو کیا آپ کی وفات کی بھی خوشی منائیں گے؟ اور دوسری بات، ہم سے زیادہ، آپ سے زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان صحابہ کو تھی۔ انہوں نے کبھی بھی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی، کتنی بار ان کی زندگی میں 12 ربیع الاول آیا، لیکن کبھی بھی انہوں نے جلوس نہیں نکالا، جشن نہیں منایا، خوشیوں کا اظہار نہیں کیا، بالکل عام دن کی طرح اس کو سمجھا۔ اس لیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ واجب ہے کہ جب تک ہمیں اس کا ثبوت قرآن سے یا حدیث سے یا صحابہ سے نہ ملے، ہم اس وقت تک اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر یاد رکھے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، پھر تو معاملہ یہ آئے گا کہ اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی نیا کام ایجاد کر دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مردود ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے۔